السلام علیکم. ہلچل آج کی ایک اور کہانی کا موضوع آئیے سنتے ہیں. گھر میں مائیوں کی تقریب زور شور سے چل رہی تھی. مہمان مکمل تیار ہو چکے تھے اور ہال کے لیے نکل رہے تھے. یہ دو بہنیں تھیں جن کے سر پر ماں باپ نہیں تھے. وقت کا اچھا کرنا یہ تھا کہ ان کے ماں باپ اپنی اولاد کے لیے مکان کر گئے تھے اور وہ مکان بھی دونوں بیٹیوں کے ہی نام تھا، رافیہ اور فاریہ. فاریہ کی شادی ہو رہی تھی اور رافیہ ابھی فاریہ سے چھوٹی تھی، لہذا اس کی شادی میں 1 سال تھا. دونوں بہنوں کی بات تو ماں باپ نے اپنی زندگی میں ہی لگا دی تھی، لہذا فاریہ کے سسرال والے بھی بہت اچھے تھے اور ان کے پاس اتنی رقم تھی کہ وہ شادی دھوم دھام سے کر رہے تھے. کیونکہ ان کے شادی کا ذمہ ان کے ماموں نے لیا تھا، اس لیے کوئی کسر نہ چھوڑی. تمام مہمان ایک ایک کر کے اب رافیہ اور فاریہ کے گھر سے رخصت ہونے لگے کہ ہال میں ملاقات ہوتی ہے. فاریہ بھی پارلر سے سیدھا ہال ہی پہنچی تھی. اب گھر میں صرف 3 لوگ بچے تھے، رافیہ، سائمہ اور شمائلہ. چلیں اب 8:30 ہو گئے ہیں، ہمیں بھی نکلنا ہے. دیکھو میں اس لیے اب تک رکی تھی کہ شاید کوئی آ جائے تو ہم ساتھ ہی چلیں گے، لیکن لگتا ہے تمام مہمان ہال پہنچ چکے ہوں گے اور باہر اب جو وین ہمارا ویٹ کر رہی ہے، ہمیں اب نکلنا چاہیے. سائمہ ایک دم کھڑے ہوتے ہی وہ چکرا کر گر گئی. ارے مجھے چکر آ گئے. لو بھائی تمہیں کیا ہو گیا؟ رات بھر رت جگہ کیا ہے، خوب ناچے ہیں، ہو سکتا ہے طبیعت خراب ہو گئی ہو. ویسے بھی مجھے بہت تیز بخار ہے، ایسا لگ رہا ہے سر گھوم رہا ہے، اندھیرا آ رہا ہے آنکھ کے نیچے. ایک دم سے رافیہ گھبرا گئی. نہیں سائمہ آپی، میں یہیں رک جاتی ہوں. نہیں رافیہ، تمہیں ہال پہنچنا ہوگا ورنہ مہمان کیا سوچیں گے کہ بڑی بہن تو دلہن بنی بیٹھی ہے مائیوں کی اور چھوٹی بہن غائب ہے. نہیں سائمہ آپی، میں آپ کے بغیر نہیں جاؤں گی. کیوں شمائلہ آپی، صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ دیکھو شمائلہ، اسے لے جاؤ. ہاں اگر میری طبیعت خراب ہوئی تو میں کسی کو بھی فون کر دوں گی یا چھوٹے بھائی کو فون کر لوں گی، وہ مجھے آ کے لے جائے گا. ارے ہاں یہ ٹھیک رہے گا. دیکھیں ہم نکل رہے ہیں، اس وین نے آخری چکر لگایا ہے، لیکن اگر آپ کو آنا ہو اور بھائی بھی مصروف ہو تو؟ ارے بھائی تم لوگ نکلو، میں تھوڑا آرام کر لوں، ہو سکتا ہے میری طبیعت سنبھل جائے تو میں آ جاؤں گی. اور دیکھو مجھ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا. ہاں یہ تو ہے. فاریہ نے تشویش کا اظہار کیا اور اپنے آپ پر چلتے چلتے آخری نظر شیشے پر ڈالی. بہت اچھی لگ رہی ہو فاریہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی بہت خوبصورت بنایا ہے. سائمہ آپ ہی بہت پیاری لگ رہی ہیں، آج تو پہر ڈھا رہی ہیں، لیکن افسوس آپ کو چکر ہی اتنے آ گئے ہیں. میں پھر بھی 1 گھنٹہ انتظار کروں گی، اگر آپ کو لگے تو آپ آ جائیے گا ورنہ آپ آرام کیجیے. ارے یہ پارلر میں جو اتنی بڑی رقم لگا کر تیار ہو کر آئے ہیں اس کا کیا؟ کوئی بات نہیں، آپ کی صحت سے بڑھ کر نہیں، ہم نکلتے ہیں. رافیہ اور شمائلہ یہ کہہ کر گیٹ سے باہر آ گئی تھی. اور ہاں سائمہ آپی، خیال رکھیے گا، دروازہ نہ کھولیے گا. دیکھیے ہمارے لیے بھی یہ علاقہ نیا نیا ہے اور ہاں آپ تو یہاں کے بارے میں کچھ جانتی بھی نہیں. ٹھیک ہے، لاک لگا لیجیے گا. وہ ہدایتوں پہ ہدایتیں کرتی جا رہی تھی. ارے بابا نکلو، مجھے چکر آ رہے ہیں، میں جا کے لیٹوں گی. ٹھیک ہے. دونوں نکل گئی تھی اور رافیہ شمائلہ تھوڑی سی پریشان تو تھی کہ سائمہ بھی پریشان نہ ہو جائے، لیکن شمائلہ نے بولا کوئی بات نہیں، سائمہ بچی نہیں ہے، وہ ہم سب سے بڑی ہے، خیال کر لے گی اور اس کی جیسے ہی طبیعت سنبھلے گی بھائی کو کال کر دے گی، بھائی اس کو ہال کے لیے لے جائے گے نا. چلو چلتے ہیں. رافیہ اور شمائلہ جا چکے تھے اور سائمہ اب اندر جا کر صوفہ پر بڑے مزے سے بیٹھ گئی تھی. اس نے فون اٹھایا اور ایک جگہ کال لگائی. ہاں تو پھر کتنی دیر میں آ رہے ہو؟ ارے جانے من، بس تھوڑی ہی دیر میں پہنچتے ہیں. یہ بتاؤ گھر میں تمہارے سوا اور کوئی تو نہیں؟ مطلب کباب میں ہڈی؟ ارے نہیں بھائی، تم مجھ سے ملاقات کرنے آ رہے ہو یا کباب کھانے آ رہے ہو؟ نہیں میں بس ابھی پہنچتا ہوں، 10 منٹ لگیں گے. وہ تو ملاقات کا دن ان میں پہلے ہی طے ہو چکا تھا. سائمہ نے سعید کو وہ مکان 3 دن پہلے ہی دکھا دیا تھا کہ میں یہاں رکنے آ رہی ہوں اور ہم یہاں آرام سے
ملاقات کر لیں گے، اور سائمہ کی آج برتھ ڈے بھی تھی، لہٰذا اسے پکا یقین تھا کہ سعید اس کو سالگرہ کا کوئی اچھا سا تحفہ دے گا، اس لیے اس نے اپنے اوپر آج بہت خرچ کیا تھا۔ خوب خوبصورت سی سجی تھی وہ آج۔ تھوڑی ہی دیر نہ گزری تھی کہ ڈور بیل بج اٹھی۔ ارے آ گیا سعید لگتا ہے۔ سائمہ نے جلدی سے چل جا کر دروازہ کھولا اور سعید کو اندر بلا لیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آ جاؤ اندر۔ تو یہ تمہاری کزنس کا گھر ہے؟ ہاں، میرے کزنس کے پیرنٹس تو نہیں ہیں، لیکن چلو ایک کی شادی ہو جائے گی تو کچھ دنوں بعد وہ اوپر والے فلور میں آ کر شفٹ ہو جائے گی، اور جب چھوٹی بہن کی شادی ہو جائے گی تو وہ نیچے والے فلور میں آ کے شفٹ ہو جائے گی۔ ارے واہ، یہ تو لڑکوں کے مزے، نہ کمانا پڑے نہ کچھ، مکان کا مکان ایسی بات نہیں ہے۔ جہاں فاریہ کی شادی ہوئی ہے وہ لڑکا اچھا کماتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں نہ بھی آئے تو اپنا یہ پورشن رینٹ پہ دے دیں۔ اچھا، اور بتاؤ سب ٹھیک ہے؟ ہاں سب ٹھیک ہے۔ باتیں کرتے کرتے وہ ڈرائنگ روم میں جا بیٹھے۔ آج تو تم بلا کی خوبصورت لگ رہی ہو۔ شکریہ سعید، اور ہاں تمہاری برتھ ڈے بھی ہے تو میں تمہارے لیے ایک چھوٹا سا گفٹ بھی لے کر آیا ہوں۔ اچھا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ سائمہ اندر ہی اندر خوش ہو رہی تھی کہ چلو اسے میری برتھ ڈے یاد تو تھی۔ ان کی ملاقات ابھی صرف 6 ماہ پرانی ہی تھی، اور سائمہ اتنی بے وقوف تھی کہ وہ ہر لڑکے پر اندھا اعتبار کر لیتی تھی۔ یہ سائمہ کا 6واں یا 7واں بوائے فرینڈ تھا۔ سائمہ بھی کم نہ تھی، اور یہ سعید جس کے بارے میں سائمہ اتنا کچھ جانتی بھی نہ تھی، اور اسے اپنے گھر بلا لیا تھا۔ اچھا سنو، میں گفٹ دینے سے پہلے تمہاری آنکھوں میں پٹی باندھ دوں؟ ارے واہ، تم مجھے سرپرائز کرو گے؟ ہاں میں تمہیں سرپرائز کروں گا۔ اچھا تو چلو ٹھیک ہے، لیکن جلدی پٹی کھول دینا۔ ہاں بس وہ گفٹ تھوڑا باہر ہے تو میں بیگ سے نکال کے لاتا ہوں، جب تک تم اسی طرح بیٹھے رہنا۔ وہ اٹھا اور اس کی آنکھوں پر دوپٹہ فولڈ کر کر ٹائٹلی کس دیا۔ ارے میرا آئی میک اپ خراب ہو جائے گا۔ ارے تو تھوڑی دیر کی بات ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر سعید باہر چلا گیا تھا۔ اس نے آٹومیٹک ڈور کو اوپن کیا اور واپسی کار سے اور تھوڑی دیر بعد اندر آ گیا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر آیا، سب سے پہلے آ کر اس نے لائٹ آف کی۔ سعید، تم آ گئے ہو؟ میرا تحفہ لے آئے؟ ہاں تمہارا تحفہ میں لے آیا ہوں۔ چلو میں اب تمہاری آنکھوں کی پٹیاں کھولتا ہوں۔ چلو میں اب تمہاری آنکھ سے پٹی کھولتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ تمہیں آج کا میرا تحفہ ہمیشہ یاد رہے گا۔ اچھا، ایسا کیا دینے جا رہے ہو؟ سائمہ اندر ہی اندر بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ سعید نے آگے بڑھ کر اس کی آنکھ سے پٹی آہستگی سے کھول دی تھی، اور جیسے ہی سائمہ کی پٹی آنکھ سے کھلی، اسے سوائے اندھیرے کے کچھ نظر نہ آیا۔ ارے خوب اندھیرا ہو رہا ہے، مجھے نظر کیوں نہیں آ رہا؟ پیچھے سے سعید کی ہنسی سنائی دی۔ میں نے لائٹ آف کی ہے۔ سائمہ کچھ گھبرا گئی۔ تم نے لائٹ کیوں آف کی ہے؟ تحفہ نہیں لینا؟ لینا تو ہے، تو کیا اندھیرے میں کیا نظر آئے گا؟ سائمہ ہڑبڑا گئی تھی۔ گھبراؤ مت سائمہ، تمہارا تحفہ ہی تو لایا ہوں، یہ لو۔ یہ کہہ کر سعید بالکل اس کے سامنے آ گیا تھا اور اس کو صوفے پر دھکا دے مارا۔ سائمہ چیخ پڑی، یہ کیا بےہودگی ہے سعید؟ کیوں، تمہیں یہ بےہودگی لگ رہی ہے؟ تم نے ہی تو مجھے گھر بلایا ہے، تو برتھ ڈے کا تحفہ نہیں لوگی؟ شمائلہ کو گھبراہٹ شروع ہو گئی تھی۔ وہ رافیہ سے کہہ رہی تھی، رافیہ میں بھائی کو بھیج دوں، سائمہ کو لے آئے گا۔ بہت دیر ہو گئی ہے، دیکھو 9:45 ہو رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے سائمہ سو گئی ہوگی۔ پاگل ہو، اتنا ہیوی تیار ہوئی ہے اور وہ کیسے سو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے سچ میں اس کی آنکھ لگ گئی ہو۔ اور تمہیں پتا ہے نا یہ وقت وہاں لائٹ بھی نہیں ہوتی، اندھیرا ہو جاتا ہے، اور سائمہ اندھیرے سے ڈرتی ہے۔ میں ایسا کرتی ہوں، دانش کو اسے لینے بھیج دیتی ہوں۔ سائمہ پریشان ہوگی، بولے گی دیکھو شمائلہ نے پوچھا تک نہیں، میں کب سے اسے فون کر رہی ہوں، وہ میرا فون بھی نہیں اٹھا رہی ہے۔ اچھا تو تم پریشان نہ ہو۔ وہ اب ہال میں دانش کو تلاش کرنے لگی
کہ کونے میں اسے دانش بھی نظر آ گیا۔ دانش کو اس نے اشارے سے بلایا اور بولا جاؤ جا کے سائمہ کو گھر سے لے آؤ، میں اسے بلوانا ہی بھول گئی۔ دانش شمائلہ کو غصے میں دیکھتا ہے اور کہتا ہے سب کو ایک اکیلا میں ہی نوکر ملتا ہوں، اسے لے آؤ، اسے چھوڑ دو، اسے اٹھا لو، اسے بٹھا لو، اور ابھی تک دیکھو دانش ابھی تک لڑکے والے بھی نہیں پہنچے ہیں، لڑکیوں نے پھولوں کی ٹرے سجا لی ہے، اب تم جا کے سائمہ کو لے آؤ اور زیادہ بک بک نہ کرو، ہال کون سا یہاں سے اتنا دور ہے، 2 منٹ لگیں گے، بائک اسٹارٹ کرو اور اسے لے آؤ۔ ہاں ہاں بالکل، جو آپ کا آرڈر۔ دانش پیر پٹکتے ہوئے منہ میں بڑبڑاتا ہوا ہال سے نکل گیا تھا۔ ایک بلی کا بکرا دانش ہی ہے، سائمہ کی بچی خود آ جاتی نا، ویسے تو ہر جگہ ٹک ٹکاتی ہے، ایک میں ہی ہوں جو سب کے کہنے مانتا ہوں۔ وہ بھی بائک اسٹارٹ کیے اور اب گھر کے جانے پڑ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ بجایا دروازہ نہ کھلا، وہ مسلسل دروازہ بجا رہا تھا، دروازہ نہ کھلا۔ اس نے کھڑے کھڑے وہیں پر شمائلہ کو فون کیا، یار سائمہ دروازہ نہیں کھل رہی ہے۔ کیا مطلب دروازہ نہیں کھل رہی ہے؟ ایک تو علاقے کی لائٹ بھی گئی ہوئی ہے اور اوپر سے سائمہ دروازہ نہیں کھول رہی ہے۔ اچھا، اب وہاں شمائلہ بھی گھبرا اٹھی کہ یہ کیا ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں لڑکے والے بھی ہال پہنچ گئے تھے۔ سائمہ اب تقریب میں مصروف ہو گئی تھی کہ اچانک دانش کو کچھ وہم آنے لگے۔ اس نے دروازہ زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا کہ قریب قریب کے لوگ بھی نکل آئے۔ ارے بھائی کیا ہو گیا؟ کیوں طوفان مچا رکھا ہے؟ اتنی زور زور سے دروازہ پیٹ رہے ہو؟ اس گھر میں کیا بہرے رہتے ہیں؟ تمہیں نہیں پتا کہ سب کے سب شادی کی تقریب میں مصروف ہیں اور یہاں اکیلے دروازے کو تم کیوں پیٹ رہے ہو؟ بھائی جاؤ اپنا کام کرو، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ اس دانش نے دروازوں کو دھکا دینا شروع کر دیا تھا۔ اس نے جیسے تیسے وہ ڈور لوک توڑ دیا تھا۔ اسے گھبراہٹ شروع ہو گئی تھی کیونکہ سائمہ اتنی بہری نہ تھی جو دروازہ نہ کھولتی۔ اب تو قریب قریب چند لڑکے بھی اکٹھے ہو گئے تھے اور وہ دانش کو بغور دیکھ رہے تھے۔ دانش نے ایک دفعہ پلٹ کر پھر انہیں ڈانٹا، بھائی جاؤ اپنا کام کرو، یہ میرا گھر ہے۔ اچھا تو یہ آپ کا گھر ہے؟ اور یہاں جو وہ 2 بہنیں رہتی ہیں، ہاں بھائی میں ان کا کزن ہوں، مجھے یہاں سے کچھ سامان چاہیے تھا، چابی وہیں چھوڑ آیا ہوں تو اس لیے میں دروازہ توڑ رہا ہوں۔ سارے لڑکے ہنسنے لگے۔ چلو بھائی یہ بھی نئی بات سن لی ہم نے، اب جا سکتے ہیں آپ لوگ، مجھے میرا کام کرنے دیں۔ دانش نے دروازہ بند کر دیا تھا، اندر کی کنڈی لگا دی، ڈور لوک تو وہ توڑ ہی چکا تھا۔ سائمہ کی بچی کدھر ہے؟ پورے گھر میں اندھیرا کر رکھا ہے۔ اس نے اپنا موبائل نکالا اور ٹارچ کھولی۔ سائمہ دیکھ سائمہ، مجھے ڈرا مت، اگرچہ تو ادھر ہے تو بول پڑ، اور اگرچہ نہیں ہے تو میں جا رہا ہوں، تیرے چکر میں نے ڈور لوک بھی توڑ دیا ہے، آج میری خیر ریت نہیں ہے، رافیہ مجھے نہیں چھوڑے گی۔ ایک ایک کر کے وہ تمام کمرے جھانکنے لگا۔ لگتا ہے سائمہ چلی گئی ہے، لیکن ہو سکتا ہے ہال پہنچ گئی ہو اور ہمیں نہ دکھی ہو۔ بہرحال وہ کندھے اچکا کر واپس پلٹنے لگا کہ اچانک اس نے سوچا ارے پانی تو پی لیا جائے۔ جیسے ہی وہ کچن کی جانب بڑھا اور پانی پینے لگا تو ایک دم اس کی نظر سامنے ایک اسٹول پر لٹکی ہوئی لڑکی پر پڑی، ایک اسٹول کے جانب پڑی جہاں اسے لٹکے ہوئے پیر نظر آ رہے تھے۔ اس کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ گیا تھا۔ سائمہ آپی، سائمہ، یہ کہہ کر وہ بہت بھیانک چیخا تھا۔ اس کی چیخ کی آواز محلے تک میں گئی تھی اور لڑکے اندر آ گئے تھے۔ کیا ہو گیا بھائی، کیا ہو گیا؟ سب خیر تو ہے؟ اتنا گھپ اندھیرا ہے۔ سائمہ یہ کیا کر لیا تم نے؟ وہ پیروں سے سائمہ کو پکڑے ہوا تھا اور باقی لڑکے بھی منہ میں انگلیاں دبائے کھڑے تھے۔ شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ اس کو نیچے اتارو۔ نہیں بابا نہیں، یہ پولیس کیس ہے، ہم اسے نیچے نہیں اتار سکتے۔ اس نے فوراً فون لگایا، رافیہ سائمہ نے خودکشی کر لی ہے۔ اچھا یہ کیسے ہوا؟ ہم تو اسے صحیح سلامت چھوڑ کر آئے تھے۔ رافیہ کے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا تھا۔ اس نے یہ بات بہت سمجھداری سے دبائی۔ وہ شمائلہ کے پاس بھاگی، شمائلہ سائمہ نے خودکشی کر لی ہے اور یہاں مہمان بھرے پڑے ہوئے ہیں، اب کیا ہوگا؟
جھوٹ مت بولو۔ بات آہستہ آہستہ پورے ہال میں پھیل گئی تھی۔ مائیوں اب ایک مائیوں تو بس ایک بہانہ بن کے رہ گئی۔ گھر والے تمام محفل کو چھوڑ کر اب گھر کی جانب بھاگ رہے تھے۔ فاریہ اور رافیہ دونوں بہنیں ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہی تھیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ رافیہ سچ سچ بتاؤ، تمہاری کوئی منہ ماری ہوئی تھی سائمہ سے؟ نہیں آپی، کوئی منہ ماری نہیں ہوئی، خود ہی کہہ رہی تھی میری طبیعت خراب ہے۔ رافیہ بری طریقے سے کانپ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو گیا۔ جیسے تیسے لڑکے والے اپنے گھر چلے گئے، معذرت کر لی گئی، اور رافیہ، فاریہ، شمائلہ اور ان کے ماموں اور دیگر احباب اب اس گھر کی جانب جا رہے تھے۔ یہ تو پولیس کیس ہے، اس لڑکی نے اس گھر میں کیسے خودکشی کر لی؟ ہر کوئی ان دونوں بہنوں کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور وہ دونوں بہنیں اپنی اپنی صفائیاں دینے میں لگی تھی۔ شمائلہ جو بات کی تہ تک کو جانتی تھی، وہ خاموش کھڑی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہاں پر سائمہ نے اپنے عاشق سعید کو ملاقات کے لیے بلایا تھا، اور ان دونوں بیچاریوں پر تو بے بنیاد الزام لگ رہا ہے۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ پولیس آ گئی تھی۔ پولیس نے ڈیڈ باڈی نیچے اتاری اور پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھجوا دی گئی۔ ان کے ماموں اثر و رسوخ والے تھے۔ ڈیڈ باڈی کا پوسٹ مارٹم نہ ہوا اور اسے یوں ہی دفنا دیا گیا۔ فاریہ کی باقی شادی سادگی سے کر دی گئی اور رافیہ اکیلی رہ گئی۔ رافیہ کے ذہن پر سائمہ کی خودکشی کا بہت گہرا اثر پہنچا تھا، اور دانش جو اس وقت نہ پہنچتا تو نہ جانے سائمہ کب تک لٹکی رہتی۔ یہ بات کسی کی سمجھ میں نہ آئی کہ سائمہ آخر مری کیسے۔ اس بات کا جواب تو صرف شمائلہ ہی جانتی تھی، اور شمائلہ اگر اپنا منہ کھولتی تو سائمہ کی بچی کچی عزت بھی خاک ہو جاتی۔ آخر میں سعید کا کیا ہوا؟ سعید اپنے ساتھ مزید 3 عیاش دوستوں کو لایا تھا، انہوں نے اپنا کام کر لینے کے بعد اپنی سازش کو چھپانے کے لیے خودکشی کا رنگ دے دیا تھا۔ انہوں نے سائمہ کا مرڈر کیا تھا۔ اگر پوسٹ مارٹم ہو جاتا تو ہو سکتا ہے اس میں تمام راز کھول دیے جاتے، مگر اللہ نے اس کی ایک طرف تو عزت رکھی، لیکن دوسری طرف وہ سفاک قاتل جو نہ جانے کتنی لڑکیوں کی آبروؤں سے اب بھی کھیلتا ہوگا۔ بات تو لمحہ فکریہ تو یہ ہے کہ ایک لڑکی کس طرح ایک انجان انسان پر بھروسہ کر کر اکیلے میں ملنے اپنے گھر میں بلا لیتی ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ کہانی محض ایک کہانی ہی نہیں، بلکہ ایک ایسا راز تھا جو آج تک راز ہی بن کر رہ گیا۔ لسنرز، اگر آپ کو میری یہ سٹوری پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیے بغیر نہ جائیے گا۔ شکریہ۔